عجیب ہے یارو، لا مقام پہ عبادت فرض ہو اور رب یہ امت کا تحفہ دینے کے لیے حبیب کو لا مقام پہ بلائے، پھر سارے واسطے ہٹا کے خود کہے کہ حبیب تیرا یہ انعام ہے، تیرا یہ مقام ہے، لیکن تیرے پیارے غلاموں کے لیے یہ نماز تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کریم واپس تشریف لائے، اب جب جا رہے ہیں تو ہر آسمان پر نوری ملائک لا تعداد اور اللہ کا کوئی نبی کھڑا ہے استقبال کے لیے۔ تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو جب واپس تشریف لائے، لامکان سے ہو کے نمازوں کا تحفہ لے کے، اب موسیٰ علیہ السلام رستے میں کھڑے ہیں۔ ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے، آپ کو جو کچھ رب نے دیا وہ آپ کا مقام ہے، لیکن ارشاد فرمائیے امت کے لیے کیا حکم ہوا ہے؟ فرمایا پیارے کریم رب نے میری امت کے لیے 50 نمازیں تحفے میں عنایت فرمائی ہیں۔ تو عرض کی حضور 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، وہ بھی روزانہ ایک دن میں پڑھنی ہے، تو میرا یہ تجربہ ہے، پہلے میری امت گزر چکی ہے، نمازیں نہیں پڑھے گی، جائیے امت کے لیے سفارش کیجیے اور نماز کم کروائیے۔ اب حبیب پیارے کلیم کی اس سفارش کو سنتے ہیں، واپس پھر چلے جاتے ہیں، یا اللہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کیجیے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تو آیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلوں میں تغیر نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ اب چونکہ تو کہہ رہا ہے، یہاں معاملہ کسی عام کا نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے تو پھر تیرے آنے کی لاج رکھتا ہوں، جا میں نے 5 کم کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ نے سنا، پھر واپس آ گئے، رستے میں پھر کلیم وہیں پہ کھڑے ہیں، استقبال کیا، مرحبا، خوش آمدید حضور، آگے رب سے مل کے؟ فرمایا آ گیا ہوں۔ فرمائیے کیا حکم ہوا ہے؟ تو فرمایا اے کلیم میں نے رب سے عرضی کی، رب نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ عرض کی حضور یہ بھی بہت زیادہ ہیں، جائیے اور کم کروائیے۔ مفسران اکرام علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حضور گئے، 5 کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر 5 کم ہو گئیں، اب کرتے کرتے جب 5 رہ گئیں، 45 معاف ہو گئیں، کلیم اللہ نے کہا حضور جائیے اب بھی زیادہ ہیں اور کم کروائیے۔ کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا رب مانے گا نہیں، سنے گا نہیں، کلیم اللہ میں 5 مرتبہ 9 مرتبہ گیا ہوں، اب تو 5 رہ گئی ہیں، اب میں گیا تو رب نہیں مانے گا، نہیں۔ فرمایا اے کلیم اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ کلیم اللہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں اب کم نہیں کروانے جاؤں گا، جو میرا ہوگا وہ 5 پڑھ ہی لے گا۔ اب جب 5 رہ گئی نا تو کریم رب نے فرمایا حبیب پیارے میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میں جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، میں نے حکم دیا تھا 50 کا، اب تو جو آیا ہے تیرے کہنے پہ کم ہو کے 5 رہ گئی ہیں، تو تیرے آنے کی لاج بھی رکھوں گا، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلوں گا، جو تیرا غلام پڑھے گا 5 لیکن ثواب میری بارگاہ سے 50 کا ہی پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ عرض کروں، اس امت کے اندر بڑے بڑے گروہ ہیں۔ ایک طبقہ ایک گروہ کہتا ہے کہ کسی ولی کا کسی نبی کا واسطہ نہیں دو، رب سے مانگو، رب ڈائریکٹ دیتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ جانتا ہے، وہ تو دلوں کے خیالات سے مطلع ہے۔ تو کہا یہ آتا ہے کسی ولی کسی نبی سے نہیں مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بس رب ڈائریکٹ دیتا ہے، وہ قادر ہے، اسی کو کہو وہ دے گا، وسیلہ ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کسی اور کا کہنا ہے، ہم تو وسیلے والے ہیں۔ اب عرض کروں، اپنے عقیدے کو پکا رکھنا ہے،
ہم ہیں وسیلے والے، نمازیں کم ہوئی ہیں، حضرت